بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1166 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 30 اور 31، 30 and 31۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضيع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من، اس شخص کا اجر جس نے احسن عملا، اچھا عمل کیا۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، انہی کے لیے ہے، جنات، باغات، عدن، ہمیشہ کی، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے، انہار، نہریں، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابا خضرا، سبز رنگ کے کپڑے، من سندس، باریک ریشم سے، واستبرق، اور موٹے ریشم سے، متکئین، اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، علی الارائک، تختوں پر، نعم الثواب، کیا اچھا بدلہ ہے جنت، وحسنت، اور اچھی ہے، مرتفقہ، وہ آرام گاہ۔ ترجمہ یوں ہے، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ دوسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات۔ تیسری بات، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ چوتھی بات، ان جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ پانچویں بات، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور چھٹویں بات، کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان بھی فرماتے ہیں اور انصاف بھی فرماتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے پر، کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں فرماتے۔ اس کے احسان اور انصاف کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی اس زندگی میں ایمان قبول کر لے گا اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک عمل اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس محنت اور کوشش کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور ایمان کی حالت میں کیے گئے وہ نیک اعمال کے اجر و ثواب کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل اختیار کریں تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہ اصول بھی، اس آیت سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں نیک اعمال اختیار کرے۔ مومنوں کے اجر کے ضائع نہ کیے جانے کی بات
جس طرح اس آیت میں بیان کی گئی قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی بتلائی گئی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں کہا گیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں فرمایا گیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے اجر کو وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 میں کہا گیا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں گے ثواب ہرگز ضائع نہیں کریں گے. سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں فرما گیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ پیغمبر صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے یہاں اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ وقتی، عارضی اور فانی نہیں ہیں بلکہ ابدی اور دائمی ہے، پرمیننٹ ہیں. قرآن مجید میں جنات عدن کی بشارت اور اس کی تذکیریں بار بار کیے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا جنات عدن یدخلونها، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں. ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کے یہ باغات وقتی نہیں، فانی نہیں، بلکہ ابدی اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور جنت کے نیچے نہروں کے جاری ہونے کی بات بھی قرآن مجید میں متعدد بار کہی گئی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا تجری من تحتها الانہار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15، 136 اور 195 اور 198 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 13، 57، 122 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12، 85 اور 119 میں اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 کے علاوہ دوسری متعدد سورتوں کی متعدد آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تجری من تحتهم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. ان تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کے ماحول کو مختلف نہروں سے آراستہ رکھا جائے گا اور یہ نہریں دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور شراب کی ہوں گی. جنت میں جنتیوں کے ساتھ کس طرح کا اعزاز ہوگا مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنتیوں کو سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ بات کہی گئی یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ سونے کے کنگن کا تذکرہ کیا گیا کہ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، جہاں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ان جنتیوں کو سبز یعنی گرین ریشم کا لباس، سلک اور گرین بھی اور سلک بھی یعنی ریشم کا لباس. اور ریشم کا جو لباس ہوگا وہ دو قسم کا، دویز موٹا ریشم اور بالکل باریک ریشم، دونوں قسم کے ریشم پہنائے جائیں گے جس کا تذکرہ کیا گیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں بھی جنتیوں کے لباس کے بارے میں فرمایا گیا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ متقابلین، کہ باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں گے جنتی. جنتیوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا مرد جنتیوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جبکہ سونا تو حرام ہے مرد کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں سونا پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوگا. جنت میں مرد احباب بھی زیورات کے پہننے میں خوبی اور خوشی محسوس کریں گے، جیسا کہ دنیا میں بھی بعض مرد باوجود حرام ہونے کے زیور پہنتے ہیں. لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں کو بھی زیور پہنائیں گے اور جنتی عورتوں کو بھی زیور پہنائیں گے. لباس کے ضمن میں سندس اور استبرق دو الفاظ کہے گئے. اس کے بارے میں مفسرین نے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سندس
बारीक रेशम को कहते हैं और इस्तबरक मोटे और दबीस रेशम को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो जन्नत अता फरमाए जिसका तज़किरा, जिसकी खूबियाँ इन आयात में बयान की गई हैं। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।